فتنے اندھیری رات کی طرح بڑھ رہے ہیں۔ مسلمان پریشانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے مومن وہ ہوتا ہے جو کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ کی مخلوق میں اسے سب سے زیادہ پیار امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ فتنے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، جب سینوں میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے تو انسان اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے، مومن اپنے اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے ہر طرح کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا اور عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ حج کرے، وہ عمرے کرے، وہ روزے رکھے، وہ نمازیں پڑھے، وہ زکوٰۃ دے، وہ زندگی میں کوئی بھی اپنی سوچ کے مطابق نیکیے کرتا رہے، رب محمد کی قسم وہ کافر ہے، وہ کافر رہے گا، اس کے کفر میں کوئی شک نہ ہوگا۔ بعض لوگ قادیانیوں کے لیے آسانی کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور دنیا کفر ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ مرزا مفرور سے کسی نے سوال کیا کہ عن قریب ہمارا مرکز پاکستان میں منتقل ہو جائے گا، تو اس نے ان اشاروں پر زبان کھولتے ہوئے کہا کہ وہاں مرکز منتقل ہو یا نہ ہو، آئین پاکستان تبدیل ہوگا اور قادیانیوں کو وہاں سانس لینے کی اجازت ملے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مرکز پھر واپس پاکستان جائے گا؟ مرکز پاکستان جائے یا نہ جائے، آئین بہرحال بدلے گا۔ یہ ہے کہ احمدیوں کو وہاں کم سے کم سانس لینے کی آزادی ہوگی۔ جی، تو یاد رکھے یہ مرزا اور اس کے سہولت کار مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، سیاہ کار ہو سکتا ہے، وہ پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنی زندگی میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے یہ اس سے برداشت نہ ہوگا۔ اور یاد رکھو اہل ایمان زندہ ہیں، اہل اسلام زندہ ہیں، مسلمان زندہ ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے، آپ کے پروانے، آپ کی عزت کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کا اپنے دلوں میں کوٹ کوٹ کر جذبے بھرے ہوئے وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ جوان، وہ عورتیں، وہ علماء، وہ مشائخ، وہ سب زندہ ہیں۔ اور جب تک اہل ایمان کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا تمہاری یہ بد نیت کبھی پوری نہ ہوگی، تمہاری یہ گندی سوچ کبھی پوری نہ ہوگی۔ مسلمان اپنی گردنوں کو کٹوا سکتے ہیں، لہو کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں ہر طرح کے غم اور دکھ کو اور ہر نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پہ نہ آج مسلمانوں نے پہلے آنے دی اور نہ آنے دیں گے۔ یہ سوچ تمہاری رذیل سوچ بن کر رہے گی، یہ فکر تمہاری رذیل فکر بن کے رہے گی، اور تم اور تمہاری مدد کرنے والا ہر مجرم وہ اس دنیا میں بھی انجام کو پہنچے گا، اور آخرت کا دہکتا ہوا انگارہ، آخرت کا دہکتا ہوا عذاب اور جہنم کی شدید وعیدیں ان لوگوں کے لیے موجود ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی اور آپ کے بعد کسی اور کو اس مقام نبوت پر بٹھایا، آپ کے بعد کسی اور کو وہ عزت کا مقام دینے کا ایک پروپیگنڈا اور ایک ہیلا اور ایک
جھوٹا بنایا ہوا قصہ گھڑنے کی کوشش کی، وہ مجرم، وہ ظالم جس کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی اور صورت میں نبی تسلیم کرتے ہو، وہ مرزا قادیانی انسان کہلانے کے لائق نہیں، وہ مرزا قادیانی شیطان کے روپ میں اس دنیا میں آیا، اسلام کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹنے کے لیے آیا، انگریزوں کے اشاروں پر، انگریزوں کی دی ہوئی سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے اور انگریزوں کی پشت پناہی کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا۔ مسلمان تب بھی جاگ رہے تھے اور مسلمان آج بھی جاگ رہے ہیں۔ اس طرح کی ہر پلاننگ، اس طرح کی ہر سازش ناکام ہوگی اور قادیانی کافر ہیں، کافر رہیں گے، اور اہل ایمان کا ایک بچہ جب تک زندہ رہے گا ان کفار کے کفر پر مہر لگاتا رہے گا، بھلے پوری امت اسلامیہ اپنے خون کے نذرانے پیش کر دے، تمہاری یہ پلاننگ نہ کمی کامیاب ہوئی ہے اور نہ یہ ہوگی۔ یہی کہیں گے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس کے لہو کے پیاسے تھے